ناظرین، جیلانی نیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم دو خبریں لے کر جناب کے پاس آئے ہیں، اور سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب اور وہاں پر جو موجود لوگ تھے جو سابقہ دورے پہ جو مسجد نبوی میں سانیہ پیش آیا اور ان پاکستانیوں کو سزائیں ہوئیں، ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ دوسرا، پنجاب حکومت کا جو اقدام ہے کہ چند تحصیل پنجاب کی کو ضلع بنایا گیا ہے، اس بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے حکومت پنجاب نے جو اضلاع بنائے ہیں پنجاب کے، ان پہ بات کریں گے۔ تحصیل وزیر آباد کو ڈسٹرکٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور تحصیل مری جو ہے اس کو ڈسٹرکٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور اسی طرح تحصیل تلہ گنگ کو ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے تحصیل چکوال، ڈسٹرکٹ چکوال کی تحصیل تلہ گنگ کے حوالے سے، جس کو ضلع بنایا گیا ہے، اور اس میں جو پیش رفت ہوتی رہی ہے کافی عرصہ سے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو اس سے قبل جو حکومتیں آئیں اور ایک سیاسی نعرہ رہا کہ ڈسٹرکٹ جو ہے وہ تلہ گنگ کو بنایا جائے، اس میں سب سے جو بڑی بات آڑے آتی تھی وہ ریونیو کی تھی کہ ریونیو جو ہے اس ڈسٹرکٹ کا اتنا نہیں ہے جتنا ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ڈسٹرکٹ کے لیے۔ سیکنڈ، اس کی آبادی بھی کم ہے۔ اب جو موجودہ حکومت نے ڈسٹرکٹ تلہ گنگ بنایا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ لوگوں کے مسائل جو ہیں تلہ گنگ تحصیل کے، ان کو جو ہے وہ اپنے ہی شہر میں ڈی سی اور ڈی پی او اور دیگر ڈپارٹمنٹس ہیں، تو کافی سہولیات ہیں، ہونی بھی چاہیے۔ ہر شخص کا یہ بنیادی حق ہے کہ اس کو جو ہے اس کے دروازے پہ جو ہے وہ سہولتیں ملیں۔ بہت ساری عدالتیں شفٹ ہو جائیں گی۔ تو اب جو یہ تحصیل تلہ گنگ کا جو حدود اربہ متعین کیا گیا ہے، اس میں انہوں نے کسی بھی اور تحصیل کو ڈسٹرب نہیں کیا، صرف اور صرف تحصیل تلہ گنگ کو اور تحصیل لاوا کو، یعنی کہ دو تحصیلوں پر مشتمل ڈسٹرکٹ ڈکلیئر ہوئے ہیں۔ اس میں پنڈی گیب کا ایریا پہلے جو تجویز تھی اس کو شامل کیا جانا تھا۔ تلہ گنگ کی یونین کونسل چکڑیالہ جو ہے وہ شامل ہونا تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سوانس کیسر نوشہرہ اس کو شامل کرنا تھا، اور چکوال کا کچھ ایریا شامل کرنا تھا جو پہلے سروے ہوا۔ اور اسی طرح ڈسٹرکٹ چکوال کو جو ہے وہ پنڈ عادل خان اور کھیوڑا، ان سے کچھ ملکہ گاؤں جو ہیں یونین کونسل جو ہے وہ شامل کرنے کا ایک وہ منصوبہ تھا۔ تو وہ منصوبہ تو پائے تکمیل تک نہ پہنچا۔ ابھی بھی یہی پوزیشن بنی کہ جب پولیٹیکلی لوگ ایکٹیو ہوئے ہر ڈسٹرکٹ کے، تو انہوں نے اپنے حلقہ جات جو انتخابی حلقہ جات ہیں ان سے جو ہے وہ کافی مزاحمت کی۔ تو یہ جو اب ضلع بنایا گیا ہے، اور اسی طرح مری ہے، اسی طرح وزیر آباد ہے، ان پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو اس کو جو ہے دو تحصیلوں پر مشتمل ڈسٹرکٹ جو ہے ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اب فوری طور پہ کیا ہے، ڈی سی اور ڈی پی او، ان کے آفیسز، اور یہ اتنا جلدی ہونے والا کام نہیں ہے، لیکن بہر صورت لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے۔ اور یہ جو ضلع ہے، میرا ایک تجزیہ ہے، اس سے اتفاق کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کا حق ہے، لیکن ضلع کے لیے ریونیو کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جو ممبر بورڈ آف ریونیو کی اپروول ہونا بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔
اگر ہم ڈسٹرکٹ چکوال کی بات کرتے ہیں جو اس کی سابقہ ضلع تھا، اس میں جو ریونیو کلیکشن تھی وہ مائنز کی، سیمنٹ فیکٹریوں کی، اور 4 سے 5 جو ہیں وہ کپڑے کی ملز ہیں، دیگر بزنس ہے، تو یہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے۔ اب اگر اس کا یا کسی اور ڈسٹرکٹ کا بھی تقابل کیا جائے تحصیل تلہ گنگ کا، تو تحصیل تلہ گنگ میں کوئی جو ہے وہ کپڑے کی مل نہیں ہے، سپننگ مل نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی مائنز ہے، کوئی جو ریونیو کلیکٹ کرنے کا ادارہ کوئی ایز سچ موجود نہیں ہے۔ ہاں چھوٹے موٹے ہیں، ریت وغیرہ کا وہ بہت چھوٹا وہ ہے کہ وہ آتی ہے، اور اس کے علاوہ جو فصل ہے وہ ہے مونگ پھلی، اور مونگ پھلی کافی مقدار میں ہوتی ہے۔ اب فصل جو ہے وہ سال میں تقریباً ایک بار وہ اس کی پیداوار ہوتی ہے، تو اس کا میکسیمم کتنا ریونیو آ سکتا ہے؟ یعنی کہ ضلع چلانے کے لیے ریونیو کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی ضلع کو چلانے کے لیے اور ان ملازمین کی تنخواہیں وغیرہ نکالنے کے لیے بقایا ڈیولپمنٹ تو ڈیفینیٹلی ایم پی ایم این اے ہے، وہ ڈیولپمنٹ تو وفاقی یا صوبائی گورنمنٹ وہ گرانٹ دیتی ہیں۔ جو رننگ اخراجات ہیں ماہانہ، وہ صوبے نے از خود جنریٹ کرنے ہوتے ہیں، اور یہ بتانا ہوتا ہے کہ اتنا جو ہے وہ ارننگ ہوئی ہے، اتنے اخراجات ہوئے ہیں، تو دیتا تو وہ صوبہ ہے، لیکن یہ صوبے کو جاتی ہے، صوبہ پھر دیکھتا ہے کہ اتنا وہ اس کا ہے، تو وہ ایسے چلتا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایک اعلان تو ہے، نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے، مستقبل قریب میں یہ جو ڈسٹرکٹ ہے، جو تحصیل تلہ گنگ، جو ضلع تلہ گنگ بنایا گیا، اس کی سروائیول ہو سکے، کیونکہ بنیادی طور پہ جب بھی آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اگر آپ نے ایک گھر بنانا ہے تو آپ سب سے پہلے اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ میرے پاس مالی معاملات کتنے ہیں، آیا میں یہ اس کو چلا سکتا ہوں، بنا سکتا ہوں، بنانے کے بعد چلا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کا تخمینہ ہوتا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ تخمینہ جو ہے، یہ اگر کسی نے کوئی بنا کے دیا ہے یا کچھ کیا ہے تو ٹھیک ہے، تخمینہ تو لگ سکتا ہے، لیکن ارننگ جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آتی، اور اگر کسی دوست کے پاس اس سے زیادہ کوئی معلومات ہو وہ مجھ سے شیئر بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ اسی طرح مری ہے، مری میں آپ دیکھ لیں کہ کتنا وہ ہے، تو اس طور پہ یہ سیاسی بینیفٹ لینے کے لیے تو یہ بات اچھی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ فوری جو آفیسز ہیں وہ درکار ہیں۔ اب اگر ایک ڈسٹرکٹ کے ڈی سی کو اضافی چارج دے دیا جاتا ہے اور ڈی پی او کو اضافی چارج دے دیا جاتا ہے، تو ان لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ وہی ہیں، ان کا ضلع بننے یا نہ بننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ان کا سفر، ان کا ذہنی کوفت وہ برقرار رہے گی جب تک فوری طور پر، ظاہر ہے بلڈنگ تو فوری نہیں بن سکتی، 4 سے 5 7 سال لگ سکتے ہیں، تو ڈی سی اور ڈی پی او، پھر سب جیل، پھر سیشن کورٹس، یہ تو وقت لگے گا، لیکن فوری طور پہ ریلیف جو ہے عوام کو ملتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اگر ریلیف نہ بھی ملے، ایک امید کی کرن ہوتی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے 3-4 سال میں یہ ڈسٹرکٹ اسٹیبلش ہو جائے گا، نوٹیفائی ہو چکا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پراپر ہو جائے گا۔ لیکن پھر میں یہی بات وہیں پہ گھوم پھر کر آتی ہے کہ اس کا ریونیو کہاں سے آئے گا، یہ بڑا
اہم نقطہ ہے کسی بھی ڈسٹرکٹ کو چلانے کے لیے کہ ریونیو اس کا جنریٹ کہاں سے ہوگا۔ اور جب حلقہ بندیوں کی بات کرتے ہیں تو تلہ گنگ میں پہلے جو تحصیل تلہ گنگ تھی اس میں 1 MNA 2 MPA کی سیٹیں تھیں، اور اب جو ہے 1 MNA اور 1 جو ہے وہ MPA کی سیٹ ہے، یعنی کہ عوامی نمائندگی کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو وہاں پہ اب عوامی نمائندگی کا جو چناؤ ہوگا وہ 2 شخص ہو جائیں گے، پہلے 3 تھے۔ تو یہ بھی ان ممبران پہ جو جیتیں گے یا جو بھی پارٹی جیتے گی ان پہ بھاری ذمہ داری عائد ہوگی کہ جہاں پہ وہ 3 لوگ خدمت کرتے تھے تحصیل تلہ گنگ کی، اب 2 کریں گے، مسائل بھی بڑھتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب ہم دوسری خبر پہ بات کرتے ہیں، جو وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب سعودیہ کے دورے پر گئے ہیں، کل ان کی ملاقات بھی ہوئی اور آج وہ عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ اور بریکنگ نیوز یہی ہے کہ جو سابقہ دورہ تھا وزیر اعظم پاکستان کا، جس میں وفد وغیرہ ساتھ منسٹر گئے ہوئے تھے کیبنٹ کے، تو مسجد نبوی کے اندر جو PTI کے جو لوگ تھے لانچ کیے گئے تھے یا وہاں موجود تھے، انہوں نے جو مسجد نبوی میں بے حرمتی کی، جو گالی، جو زبان غلیظ استعمال کی گئی، اس پہ سعودی عرب نے بھرپور ایکشن لیا تھا کہ مسجد نبوی میں یا خانہ کعبہ کے اندر ایسی حرکت کرنا مذہبی طور پر کسی بھی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھرپور ایکشن کرتے ہوئے ان ملزمان کو سزائیں جو ہیں وہ دیں، اور ساتھ جو ہے وہ ہرجانہ جرمانہ کا حکم صادر کیا تھا۔ اور آج وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے سعودی عرب سے درخواست کی کہ وہ جو پاکستانی جن کو آپ سزائیں دے چکے ہیں اور جو جیلوں میں بند ہیں ان کو ان کی سزائیں معاف کر دی جائیں تاکہ وہ اپنے گھروں کو واپس جا سکیں، کیونکہ سعودی عرب نے سزا بھی دی اور ساتھ ان کو بین بھی کیا تھا کہ آئندہ آپ سعودی عرب آ نہیں سکتے۔ یعنی کتنی بڑی انہوں نے وہ سزا دی کہ جناب سعودی عرب میں آپ نہیں ہو سکتے، نہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں، نہ حج کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے زمین جو ہے وہ آپ پہ ممنوع قرار دی گئی ہے۔ اب ان دوستوں کو بھی جنہوں نے یہ حرکت کی سوچنا چاہیے کہ کم از کم جو ہے وہ اللہ کے حضور اپنے اس گناہ کی معافی بھی مانگیں۔ اور جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جیسا میاں محمد شہباز شریف نے جو ہے وہ سعودی عرب سے درخواست کر کے ان کی سزا معافی کا معاملہ اٹھایا، اور انہوں نے جو ہے وہ سزائیں جو ہے یقین دہانی کرائی، انہوں نے معاف کر دی ہیں، اب وہ اپنے گھروں کو واپس آ سکتے ہیں۔